آج جو میرا مضمون ہے یسوع کا قیمتی لہو. اور جو تلاوت ہے میں دوبارہ بیان کرنا چاہوں گا عہد جدید میں سے پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 18 سے 21 آیات تک. میں 18 آیت پڑھنا چاہوں گا کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے اور چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. اس کا علم تو برائے عالم سے پیشتر سے تھا مگر ظہور اخیری زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں. یسوع کا قیمتی لہو، آپ اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ آپ نے سن رکھا ہے. یہ صرف ایک ریمائنڈر ہے. لکھا ہے کہ تمہاری خلاصی یا مخلصی، خلاصی اور مخلصی کا مطلب ہے کہ قیمت سے خریدنا یا کسی کے قبضہ سے قیمت دے کر چھڑانا، یا جیسے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور پھر تاوان مانگا جاتا ہے اور پھر روپے پیسے دے کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو چھڑایا جاتا ہے. مخلصی کا یہ بھی مطلب ہے کہ کسی جنگی قیدی کو آزاد کروانا. مخلصی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایسے شخص کو آزاد کروانا جس کے لیے موت کا فتویٰ جاری ہو چکا ہو. تو یہاں پر خدا کا بندہ پطرس کلیسیا کو جب یہ خط لکھتا ہے تو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو تمہاری خلاصی ہے، تمہاری نجات ہے، یہ کس طرح سے ہوئی ہے. وہ کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ تمہارا جو نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اور ہم رومیوں کے خط میں پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا اور گناہ کے سبب سے اور یوں موت سب میں پھیل گئی. حضرت داؤد بیان کرتے ہیں کہ منو وچ گناہ دے، اور یہ گناہ آدم اور حوا جو ہمارے پہلے مائی باپ تھے، یہ ان سے شروع ہوا اور آج تک لگاتار جاری اور ساری ہے پوری دنیا میں. اس سے خدا کا بندہ جب یہ خط لکھتا ہے تو بیان کرتا ہے کہ تمہاری جو نجات ہے، تمہاری جو خلاصی ہے یا رہائی جو ہے، یہ سونے اور چاندی کے ذریعے نہیں ہوئی ہے. بعض اوقات دنیا میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے سونے سے، چاندی سے، روپے پیسے سے نجات خریدنا چاہتے ہیں، آسمان پر جانا چاہتے ہیں، یا مختلف طرح کی قربانیوں سے، یا کسی خاص جگہ کی زیارت کر کے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگ نیکیاں کمانے کے لیے قبرستانوں میں قبروں پر روٹیاں رکھاتے ہیں. بیواؤں کی مدد کرنی چاہیے لیکن شاید بعضوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے شاید اس کے وسیلہ سے ہماری خلاصی ہو جائے. لیکن خدا کا بندہ یہ کلیئر کرتا ہے کہ تمہاری جو خلاصی ہے یہ رسومات کے وسیلہ سے نہیں ہوئی ہے، یہ روایات کے وسیلہ سے نہیں ہوئی ہے. اور خاص طور سے جب ہم مارٹن لوتھر کے دور کا
اس کو دیکھتے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑا ایک سن تھا کہ لوگ خادموں کے پاس جاتے تھے، انہیں روپیہ پیسہ دیتے تھے اور ان سے آپ کہہ لیں کہ ایک معافی نامہ لے لیتے تھے. اور اسی وجہ سے مارٹن لوتھر نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور پروٹسٹنٹ جو فرقہ ہے یہ جاری ہوا، کیونکہ اس وقت یہ خرید و فروخت نجات کے لیے بہت زیادہ تھی. آج بھی آل اوور دا ورلڈ بہت ساری مخلوقات مختلف طریقوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہاں پر کلیئر کرتا ہے کہ تمہاری جو رہائی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ کہتے ہیں، خدا کے لوگ کہتے ہیں، تو وہ کلیئر کر رہا ہے کہ یہ تمہاری نیکیوں، تمہارے اچھے کاموں، یا تمہاری خیرات، یا تمہاری دایکی، یا وہ مدد جو تم غریبوں اور لنجوں کی کرتے ہو اس کے وسیلہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ تمہاری خلاصی ایک بے عیب اور بے داغ بڑے کے خون سے، یسوع مسیح کے قیمتی لہو سے تمہاری خلاصی ہوئی ہے. یسوع نے خون کی تعریف دار ہو ہاللویا کہا. بنیادی طور پر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہماری جو سالویشن ہے، اب اگر ہم پرانے عہد نامہ میں جائیں تو وہاں پر یوم کفارہ کا ایک دن منایا جاتا تھا، اور اس دن سردار کاہن بیلوں اور بچڑوں کا خون لے کر پاک ترین مقام میں جاتا تھا، اور پھر اس خون کو اس مسجد سیٹ پر وہ انڈیلتا تھا. اور جب اس پاک ہولی پلیس میں جب وہ خدمت کرتا تھا تو ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے کمر پر گھنٹیاں باندھی ہوتی تھی تاکہ جب وہ منہ کرے آواز آتی رہے. اس کے پاؤں پر رسا باندھا ہوتا تھا، کیونکہ اگر اس کی زندگی میں گناہ ہوتا پھر بھی وہ پاک ترین مقام میں مر جاتا تھا. اگر کوئی غلطی وہاں پر وہ کر جائے پھر بھی مر جاتا تھا، اور اگر وہ خون لے کر پاک ترین مقام میں نہ جائے تو پھر بھی مر جاتا تھا. اور اس مرے ہوئے کو کوئی وہاں پر جا کر اس کی ڈیڈ باڈی کو نکال نہیں سکتا تھا، اس لیے رسا باندھا ہوتا تھا کہ اگر مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو رسے کے ذریعے سے ہم نکال سکیں. یہ طریقہ تھا. اور جو باہر بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے تھے ان کے آپ کہہ رہے کہ سانس سوکھے ہوتے تھے جب تک وہ باہر نہیں آ جاتا تھا سردار کاہن. تو پھر انہیں جب باہر آ جاتا تھا خوشی اور شادمانی ملتی تھی، اور پھر وہ اس بات کے لیے متفق ہو جاتے تھے کہ 1 سال کے لیے ہمیں خلاصی مل گئی ہے. only for 1 year. انہیں ان قربانیوں سے یوم کفارہ کے دن، اس لیے وہ بار بار قربانیاں ہوتے تھے. سال میں 1 مرتبہ یوم کفارہ آتا تھا، اور پھر اگلے سال، پچھلے ماہ یہ سسٹم تھا. اس لیے یہاں پر وہ کلیئر کرتا ہے کہ تمہاری خلاصی، تمہاری نجات بیلوں اور بچڑوں یا تمہارے سونے چاندی یا کسی طریقے سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ تمہارے لیے ایک بے داغ بڑے کے خون کے وسیلہ سے تمہاری خلاصی ہوئی ہے. اور خاص طور پر جب آپ خروج 12:5 پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے تمہارا بڑا بے عیب اور یکسر نہ ہو، اور ایسا بچہ یا تو بیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے. احبار 20:22-20 میں لکھا ہے اور جس میں عیب ہو اسے نہ چلانا کیونکہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا. اس وقت بھی جب خدا نے یہ لا جاری کیا تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جب تم قربانیاں شکرگزاریاں خدا کی حضور میں لے کر آؤ تو لنگڑی لولی نہیں لانی ہے، کوئی کانے جانور نہیں لانے ہیں، کوئی لنگڑے جانور نہیں لانے ہیں. جو بھی جانور لانا ہے وہ صحت مند ہو اور فٹ ہو. اور جب اگر ہم ملاکی کی کتاب پڑھیں
ملاکی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8-9 آیت میں پڑھوں گا. جب تم اندھے کی قربانی کھاتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں. اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تجھ کا منصور نظر ہوگا؟ رب الافواج فرماتا ہے اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ ہم پر رحم کرے، اور تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ گزرانا ہے، کیا تم اس کے لیے منصور نظر ہوگے؟ رب الافواج فرماتا ہے. اب ایسا بنی اسرائیل اہل یہود نے، اور ملاکی میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو قربانیاں لنگڑی لولی، پنجابی سے کہہ لو گلو لان والی قربانیاں، خدا کا یہ فیصلہ تھا کہ جو بڑے لائے جائیں وہ پاک ہو، ان میں کوئی نقص نہ ہو. لیکن جب ملاکی تک آتے ہیں تو وہ لنگڑے لولے بڑے بکرے بچڑے انہوں نے چڑھانے شروع کر دیے، اور اس کا نتیجہ یہ کیا نکلا؟ خدا نے بولنا بند کر دیا. ملاکی کے بعد خدا 400 سال تک نہیں بولا ہے. جب ہم کائن کی طرح قربانیاں چڑھاتے ہیں، کاروائی ڈالتے ہیں، اس میں ریالٹی نہیں ہوتی ہے، اس میں فریب ہوتا ہے، تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خدا کے آسمان کو اپنے لیے بند کر لیتے ہیں. اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے ایک بے داغ برا، بے عیب برا، اور یسوع کو علامتی طور پر برا کہا گیا ہے. پچھلے سال ہم نے اس کے بارے میں کلام میں سے سیکھا تھا. بے عیب سے مراد ہے یعنی کہ ایسا کوئی وراثتی یا پیدائشی نقص نہ ہو، وراثتی اور پیدائشی نقص نہ ہو، اور نہ اندھا، اور نہ کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے. اور پھر 20ویں آیت میں لکھا ہے اس کا علم تو برائے عالم سے پیش جیسے تھا، مگر ظہور آخری زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا. یسوع کا خون بہانا، یسوع کی قربانی، یہ اچانک نہیں ہے. جب برائے عالم، جب یہ دنیا وجود میں نہیں آئی تھی، جب یہ دنیا کی چیزیں نہیں بنائی گئی تھی، اس وقت خدا کے منصوبے میں تھا کہ اس کا بیٹا، اس کا اکلوتا یسوع مسیح نسل انسانی کے لیے اپنے خون کو بہائے گا. اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے؟ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا انسان نہیں ہے، خدا خدا ہے، اور خدا سب کچھ جانتا ہے. وہ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو لکھا ہے کہ ہمیں ماں کے پیٹ ہی سے جانتا ہے. جب ہمارے بدن نے ماں کے پیٹ میں کچھ بھی حیثیت نہیں پکڑی تھی. وہ المائٹی گاڈ ہے، وہ جانتا ہے کہ جو چیز جو انسان میں بنا رہا ہوں، خدا کو پتا تھا کس نے گناہ میں گر جانا ہے. اس نے لکھا ہے کہ برائے عالم سے ذبح کیا ہوا برا. شروع ہی سے خدا کا یہ پلان تھا کہ انسان کو، کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ انسان جو بنایا جائے اپنی بل پاور سے اور اپنی مرضی سے خدا کی خدمت کرے. اپنی مرضی سے. خدا نے ہمیں روبوٹ یا کمپیوٹر نہیں بنایا کہ بٹنوں سے ہم چلے. خدا نے ہمیں آزاد مرضی سے بنایا تھا. خدا ساتھ ساتھ بتاتا گیا. اس لیے خدا کو پتا تھا کہ جو میں پہلے انسان بنا رہا ہوں ان سے یہ گناہ ہونا ہے. خدا کو پتا تھا. اس لیے لکھا کہ ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا. کلام میں لکھا بنائے عالم سے پیش تک. دنیا نہیں بنی ہے لیکن خدا کے سسٹم میں تھا کہ اس کا بیٹا دنیا میں آئے گا، صلیب پر جان دے گا اور اپنا خون بہائے گا. یہ میرے ہاتھ میں میڈیسن ہے. اس کو کس نے بنایا جی؟ جی ڈاکٹر صاحب، انسان نے بنایا نا. اور اس کے اوپر اس کی بننے کی ڈیٹ بھی لکھی ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہے. انسان کو یہ پتا ہے یہ جو میڈیسن ہے کتنی دیر بعد اثر ختم ہو جانا ہے.
اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے. یہ میرے ہاتھ میں جوس ہے, اس کے اوپر بھی ڈیٹ لکھی ہے کس نے کب ایکسپائر ہونا ہے. اور انسانوں کو پتا ہے اور ہاتھ دیا شیواں کدو ایکسپائر ہو یعنی تو خدا نے نہیں پتا کہ ہاں کدو ایکسپائر ہو جانا. سمجھے بات کو. اور انسانوں کو پتا ہے یہ میڈیسن سال بعد ختم ہو جائے گی, یہ جوس 2 مہینے بعد ختم ہو جائے گا. تو خدا کو نہیں پتا تھا کہ جو ایٹم جو برانڈ میں نے بنائی ہے اس نے جا کر پاکستان میں کیا کر رہا ہے. خدا کو یہ پتا تھا. اس نے بنائے عالم سے پیش جائے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہماری بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ بندہ ایکسپائر ہو گیا, نکل گیا. تو خدا کو پتا تھا یہ کیا ہونا ہے. اس لیے یسوع کا جو خون ہے یہ خدا کا شروع ہی سے منصوبہ تھا کہ میں نے جو ایٹم کریٹ کی ہے کرنی ہے اس نے نکل جانا ہے گناہ میں. اس نے بنائے عالم سے پیش کر. It was a God plan. یہ خدا کا منصوبہ تھا. خدا نے اس کا بھی بندوبست کر رکھا تھا. یہ آپ گوروں کے ٹائم کے برج دیکھیں, جتنی بھی بلڈنگ بنائی جاتی ہیں ان کی ایک ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے کہ یہ 100 سال کے بعد نکالا ہو جائے گا. پاکستان میں جتنے بھی ریلوے کے برج ہیں اکثر انہاں کی ڈیٹ اور ہو گئی. تو یہ انسان کو پتا ہے کہ جو کچھ میں بنا رہا ہوں اس سے ختم ہو جائے. خدا نے بھی جب آدم اور حوا کو بنایا تو خدا کو پتا تھا ان سے یہ غلطیاں یہ گناہ ہو جائیں گے. اس سے خدا کے پلان میں تھا کہ ان کو کیسے خلاصی دینی ہے, کیسے مکتی دینی ہے. اور اس لیے کہا ہے کہ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیش ہے. بیفور دا ورلڈ, بیفور دا بگننگ خدا جانتا تھا. یسوع کا خون قیمتی کیوں ہے؟ دیکھا ہے تمہاری خلاصی سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی, تمہارا نکمے چال چلن اور تمہیں گناہ سے نکالنے کے لیے ایک بے عیب بڑا اس کے قیمتی لہو سے تمہاری خلاصی ہوئی ہے. اب قیمتی لہو کیوں ہے؟ اعمال 20 باب اس کی 28 شاید پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے بس اپنے اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح قدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے, جسے کس نے, اس نے خاص اپنے مول لیا, خاص خون سے مول لیا. یسوع کا خون زمینی خون نہیں تھا. یسوع کا خون یوسف کا خون نہیں تھا. یسوع کا خون مقدسہ مریم کا خون نہیں تھا بلکہ یسوع کا خون کا تعلق اوپر سے تھا. اس لیے وہ قیمتی ہے, اس لیے وہ قیمتی ہے کہ اس کے خون کا تعلق اوپر سے تھا. اور مقدسہ مریم کو کہا گیا تھا روح قدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی. اس کی پیدائش روح قدس کے وسیلہ سے ہوئی. اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس. اس لیے یسوع کی رگوں میں جو خون تھا وہ باپ کا خون تھا, اس لیے خاص خون تھا. کئی بار ہم دنیا میں اپنے عزیز رشتہ دار میں کہتے نہیں ادھی نساں چاہے پیو دا خون ہے. تو یسوع کا باپ کون تھا بھائی؟ آسمانی باپ تھا. تو پھر یسوع کے خون کے اندر کس کا خون ہوا؟ باپ کا خون ہوا, آسمانی خون ہے. اس لیے وہ قیمتی خون ہے, اس لیے پریشس بلڈ ہے, اس لیے اسے قیمتی لہو کہا گیا ہے. اور عبرانیوں 9:12 میں لکھا ہے بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کس کا خون لے کر؟ پرانے عہد میں سردار کا کس کا خون لے کر جاتا تھا؟ بکروں کا, بچڑوں کا, بیلوں کا. اس لیے وہ تھوڑی دیر تو ٹھیک تھا, پھر بعد میں گناہ آ جاتا تھا. لیکن یسوع جو خون لے کر گیا ہے اوپر باپ کے پاس, وہ اپنا خون, پاک خون
جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں تھی، جس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے یسوع نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اس لیے پاک خون ہے۔ عزیزو اس بات کو یاد رکھیں، بہت سارے لوگ دنیا میں اپنے مذہب کے وسیلہ سے وہ روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہولی بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ سمگلنگ بھی کر لیتے ہیں، وہ گولیاں بھی مار لیتے ہیں، وہ بلاسے بھی کر لیتے ہیں، وہ زنا بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، ہولی بھی بننا چاہتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن لائف چینجنگ ان میں نظر نہیں آتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں یسوع کا خون نہیں ہوتا ہے۔ یسوع کا خون ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے، جب ہم نے پڑھا کہ ایک بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، جو یسوع کے خون سے ایک بار جو حقیقی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ میں کہہ رہا، تو اس کا گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کا قتل کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کا کسی کو مارنے کو دل نہیں کرتا، اس کا کسی کو گالی نکالنے کا دل نہیں کرتا، اس کا دل نہیں کرتا کہ بے ایمانی کر پیسے سے اپنے بچوں کی پرورش کرے، کیونکہ یسوع اس کے اندر، یسوع کا خون شامل ہو چکا ہے، اس لیے یہ قیمتی لہو ہے۔ کیونکہ جب یسوع کا خون ہے تو یہ آپ کو اس بات کو یاد رکھیں، یسوع کا خون آپ کو گناہ میں نہیں کرنے دیتا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ابدی خلاصی، not for 1 year, not for 6 months، یا ایک ہفتے کے لیے ہمیں پاک نہیں کرتا ہے کہ ہم ہر روز توبہ کریں، یا مطلب کہ توبہ حقیقت ایک بار ہو گیا، لیکن اس سے ہماری ابدی خلاصی ہو جاتی ہے، یعنی کہ گناہ ہماری طرف رخ نہیں کر سکتا ہے۔ جب ہم یسوع کے خون میں ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں، آپ کے اندر خدا کا ڈر ہوگا، آپ کے اندر خدا کا خوف ہوگا، آپ کے اندر روحانی چیزیں ہوں گی، اور آپ وہ کریں گے جو خدا کا کلام کہتا ہے۔ اس لیے یسوع کا خون قیمتی لہو ہے، کس کی اس کا کنیکشن اوپر سے ہے، یہ اوپر سے ہے، اس لیے یہ قیمتی لہو ہے میرے عزیزوں۔ پیدائش 4:10 میں لکھا ہے، تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے 1973 سے، میں اس وقت 6ٹھی کلاس میں تھا، اس وقت سے لے کر آج کے دن تک میں ہر روز اخبار پڑھتا ہوں۔ 93 سے لے کر آج تک ہمیشہ اخبار لگی رہی ہے، اسکول میں بھی اخبار پڑھنی، کالج میں بھی اخبار پڑھنی، سلطان کے 4 سلطان میں جب تھے وہاں بھی، یہاں بھی، اور ابھی پاکستان کے طور میں بھی، صرف 2 منٹ میں نے ساری اخبار پڑھ دینے، اونلی ہیڈ لائن، تو آپ پڑھ کر دیکھ لیں، یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیں، برادریاں ختم ہو گئی ہیں، خاندان ختم ہو گئے، لوگ ختم ہو گئے، بندے ختم ہو گئے، عورتیں اور بچے رہ گئے، کیونکہ انسان کا خون جو ہے بدلا 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 کرتا ہے، اور جب ہم میں یسوع کا خون آ جاتا ہے ہمیں معافی آ جاتی ہے، اس لیے قیمتی لہو۔ ہاللیلویا۔ اگر اسی یسوع کے خون میں ہے، اب کہ ایسا واقعہ ہو بھی جائے تو کہتے چھوڑو یار معاف کرو، لوگ آپ کو معاف نہیں کرتے، دائیں بائیں لوگ معاف نہیں کرتے ہیں جنہیں دیر تک کسی طرح گلا نہ مر لے، کیونکہ وہ کس کا خون ہے؟ وہ قائن کا خون ہے، ہابل کا خون ہے۔ ہابل کا خون کیا کرتا ہے؟ انسانی خون پکارتا ہے بدلہ بدلہ بدلہ، اور پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بدلے کی سپرٹ پائی جاتی ہے، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بدلے کی سپرٹ ہے، صبر پاکستانیوں سے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ یسوع کے خون میں کور نہیں ہے۔ یسوع کا خون ہوگا تو صبر آ جائے گا، یسوع کا خون ہوگا تو معافی آ جائے گی، یسوع کا خون ہوگا تو تحمل آ جائے گا، یسوع کا خون ہوگا تو محبت آ جائے گی۔ جب
پاکستانی عوام یسوع کے خون سے دھل جائے گی اور یسوع کا خون ہم ان کی زندگی پر ہو. اپنی دعاؤں میں پاکستان پر یسوع کا خون مانگا کریں تاکہ ہمارا ملک اس لعنت سے، اس قتل و غارت سے آزاد ہو جائے. پرسوں کتنے بندے شہید ہو گئے، چلے گئے، مر گئے، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے خاندان. یہ بدلی چل رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اس لیے یسوع کے خون کا مانگا کریں. اور آپ کی ایسی کوئی عادت ہے آپ غصے میں آ جاتے ہیں، کہیں کہ میرا غصہ نہیں ٹھنڈا، یسوع کا خون مانگو سارا کچھ ٹھنڈا کر دینا ہے. اگر آپ سمجھ رہے کہ آپ کے اندر انسانی جو خون ہے یہ شکایت کرتا ہے، لسن، انسانی خون کمپلین کرتا ہے، لیکن یسوع کا خون شفاعت کرتا ہے. اس لیے یقین کی لہو ہے، یہ شفاعت کرتا ہے. باپ ان کا بحال کر دے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اس لیے یسوع کا خون ہے ابدی خلاصی دیتا ہے، اس لیے وہ قیمتی ہے. کئی کہنا میرا پتہ نہیں بندے نو ویکھ کے میرا چڑھ جاتا، کئی بندے بڑھیا ویکھ کے غصہ ہو یسوع دا خون منگو نہیں چڑھتا کچھ بھی. کئی بار شکایت یہ شکایت انسانی، اس کا مطلب you are not covered in the blood of Jesus Christ. اور آپ شکایت کرتے ہیں، بندے تو شکایت ہے، بڑھی تو شکایت ہے، گرجے تو شکایت ہے، تیرا مطلب کہ تیاڈے اوتے یسوع دا خون نہیں ہے. یسوع کے خون میں جو چھپا ہے اس میں شکایت نہیں ہے، اس میں شفاعت ہے، اس میں شفاعت ہے، اس میں انٹرسیشن ہے، اس میں یہی ہے باپ معاف کر دے. شاید وہاں پر 100 مل جائے، 50 مل جائے، 20 مل جائے، 40 مل جائے، 30 مل جائے، 10 مل جائے، باپ چھوڑ دے ان کو. یسوع کا خون شفاعت کراتا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے. شفاعت کیا کریں آج کے دور میں؟ یسوع کا خون ہم بھی شاید اسی میں شامل ہیں. اونلی ان عید قیامت المسیح کے سیزن میں، اس کے بعد پورا سال یہی سال ہی پورے جانے ہیں. نہ یسوع کے خون کی بات ہوتی ہے، نہ یسوع کے لہو کا پکارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ادر ابنارمیٹیز چرچز میں، خاندانوں میں، بچوں میں کام کرتے ہیں. بیکاز وی آر ناٹ کورڈ ان دا بلڈ آف جیسس کرائسٹ. اپنی دعاؤں سے اپنے اوپر یسوع کا لہو مانگا کریں، بڑی بہتری آ جاتی ہے. یسوع کا خون غلطیوں 3:13 میں لکھا ہے کہ اس کے وسیلہ سے ہم لعنتوں سے رہائی پاتے ہیں. Our country under curse. اور منو تے لگتا ہے کہ جدو خدا نے کیا سنا آدم تے حوا نو اور زمین تیرے وسیلہ سے لاگو ہے جی. سب سے زیادہ پاکستان میں خدا نے ہر ایک چیز دے رکھی ہے، ہر موسم دے رکھا ہے. ہمارے پہاڑ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرے ہیں، لیکن وہاں پھر بھی بھوکی اور پیاسی ہے. لوگ خودکشی کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، انڈر قرض رکھا ہے، لیکن برکت نہیں ہے. برکت اس لیے نہیں ہے our land is cursed. ہماری زمین پر لعنت ہے. اپنے ملک کے لیے شفاعت کرے، یسوع کے خون کا مانگا کرے تاکہ پاکستان لعنت سے آزاد ہو جائے. پاکستان آزاد ہوگا تو بہت ساری چیزوں سے چرچ بھی آزاد ہوگا. our پاکستان need our prayer. خدا ہماری شفاعت چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے شفاعت کریں یسوع کے خون کو لے کر. جب بھی دعا کریں اس بات کو یاد رکھیں یسوع کا خون اپنے اوپر لے کر، جیسے یسوع کے بارے میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ وہ اپنا ہی خون لے کر کس کے پاس گیا. جب بھی دعا کریں یسوع میں تیرے خون کو اپنے اوپر اپنے خاندان پر مانگتا ہوں اور تیرے فضل کے درد کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. کہ جب دعا کرنی ہے تو پھر یسوع کا خون مانگو. پہلا یسوع کے خون کو کبھی آرڈنری نہ لیں، کیونکہ یسوع کا خون زمینی خون نہیں ہے، یہ خون آسمانوں پر سے ہے، اس لیے یقین کی لہو. ہاللیلویہ. یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہم لعنتوں سے رہائی پاتے ہیں. طلاقیں، ڈائیورس، خاندان میں لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، بار بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، مس کیریج ہو جاتے ہیں،
بیماری ہے، رپورٹوں میں نہیں آ رہی ہے، لوگ باپ نشے میں، بچے نشے میں، گرینڈ چلڈرن نشے میں، دس از اے کرس، یہ لعنت ہے۔ لعنت اسی صورت میں ختم ہوتی ہے میرے عزیز بھائی کو یاد رکھے جب آپ یسوع کے خون میں کور ہیں۔ اس کی بڑی ایکسرسائز کیا کریں، اس کو بولا کریں، اس سے کلیم کیا کریں، اس سے گایا کریں، اس کی پریکٹس کریں، خدا کے کلام کی پریکٹس کریں، خدا کے کلام کو بولے، یسوع کے لہو کو بولے، آپ بہت ساری چیزوں میں آپ ایک ونڈرفل بریک تھرو اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ خروج 22 باب 12 باب میں وہاں پر بنی اسرائیل کی رہائی کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل ایک کیا لے، مجھے بولے، بھرا لینا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور پھر اس کو تو کی پھیرنی ہے، چھری پھیرنی ہے، تو چھری پھیر کے جڑا خون آئے انہوں برتن چپا لینا ہے، اور پھر اس خون کو سب سے اوپر دروازے پر یہاں اور یہاں، اور آپ دیکھیں گے کہ صلیب آتی ہے، یہ انہوں نے لگانا تھا، اور ان کے لیے حکم تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ گھر کے اندر رہیں، اگر وہ گھر سے باہر ہیں تو ان کے پلوٹھے مر جانے تھے، ان کی ہر ایک چیز مر جانی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے خاندانوں کو، ہر چیز کو گھر کے اندر کر لیا تھا، اور باہر خون لگا دیا گیا تھا، بڑے کا، جانور کا خون لگا دیا گیا، اور خدا کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جو موت کا فرشتہ ہے جب وہ آئے گا، گزرے گا، اور جہاں پر خون ہوگا اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے، فرعون سے لے کر غلام لونڈی تک، عمرہ، بزرہ، کبینہ، عوام، سب کے پلوٹھے، جانوروں کے پلوٹھے مر گئے تھے، لیکن بنی اسرائیل کا کوئی شخص نہیں مرا تھا، کیونکہ وہ کس میں کور تھے، کس میں کور تھے، وہ ایک جانور کے خون میں تھے، جو علامہ تھی، جو پریڈکشن تھی، جو ایک ریولیشن تھا کہ ایک عصری پر آئے گا، یہ ایک اس کی ایکسرسائز تھی، یہ اس کا موٹر میں بنایا جا رہا تھا، یہ روڈ میپ بنایا جا رہا تھا۔ آج یسوع کے خون کی نسبت اس ماس پر زیادہ ٹرسٹ آ گیا ہے، کیوں بھی ہینڈ بات کے نہیں، ہینڈ سینیٹائزر ہے، اس کے اوپر زیادہ ٹرسٹ آ گیا ہے۔ یسوع، ابلیس تو یہی چاہتا ہے اس دنیا کی چیزوں میں اپنی پروٹیکشن سمجھے۔ ورلڈ وار میں 17 ملین، اس کے بعد ایک فلو آیا، اس میں 25 ملین لوگ مرے۔ پہلے ورلڈ وار میں لوگ لاکھوں میں مرے، اس کے بعد ایک فلو آیا، وائرس آیا جیسے کورونا آیا، اس میں 25 ملین مرے، اس کے بعد پھر ایک جھٹکا لگا، اس میں 8 ملین مرے۔ ایک پہلی ورلڈ وار میں جو مرے ہیں وہ گولیوں سے مرے ہیں، وہ بم باری سے مرے ہیں، وہ بروز سے مرے ہیں، یہ زہری دشمن ہے جو آپ کو نظر آ جاتا ہے، لیکن جب فلو آیا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس سے زیادہ بدے مار گیا۔ I don't understand، کئی لوگ کی کورونا دے مریضاں دے ڈیوٹیاں کر دینے تے چرچ آ لگا ڈر دینے، ڈیوٹی کورونا دے مریضاں دے تے چرچ آ لگا ڈر دینے، جہاں تے چلے جانا اتنے کورونا نہیں ہے، چرچ تے کورونا بٹھا ہوئے، کیسا بلی بھائی، جہاں تے جاتے رہے سارے جگہ اتنے کورونا نہیں ہے تو چرچ تے کورونا بیٹھا ہوئے، اہی ادھر کھوالے ہیں کوئی، یہاں انہوں دعوت دیتی ہے، یہاں کہنے کہ لوگ کرنے لڑ دیں، اہی تو یسوع دے خون دی گل کر رہے ہیں، وہ قیمتی ہے، بچاتا ہے، اور یسوع کے خون سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ زیادہ تعریف یسوع کے خون کی، اس کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کچھ ساتھیوں کو
کہ جب گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی اس وقت بھی ہمارے چرچ میں 50-60 لوگ جالے تھے جو عبادت کے لیے آ جاتے تھے. ان سب کو پتہ جو آتے تھے. اور تو باہر کے ملکہ چاہتے منہ تلادہ پال انتظار کرنے کورونا آئے تھا کہ دن تعالیٰ لائیے ایک تھے بھی کئی پال انتظار کر دینے کورونا ہو جائے یا جب بیٹھا ہوتا ہے تھے پہلے کہ دن تعالیٰ لا لے دینے. کس خون کی بات کرتے آپ؟ کس خون کی ہم پوجا کرتے ہیں؟ ہم ابراہیم کے خون کی بات نہیں کرتے, ہم داؤد کے خون کی بات نہیں کرتے, ہم ایلیا کے خون کی بات نہیں کرتے, ہم پولس رسول کے خون کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم یسوع کے خون کی بات کرتے ہیں جو کہ قیمتی ہے اور جس میں زندگی ہے اور جس میں موت نہیں ہے. بلیو کریں. دوجے شہر سے بھی پھیرا نامہ پاکستان باہر ہی پھر پورا نامہ لیکن کرونا کیا یو آر ناٹ الاؤڈ. تجھے اجازت نہیں ہے تو مجھے ٹچ کرے تو کچھ نہیں ہویا. اگر ہو جائے تو پھر کیا مسئلہ. لوگوں کو کینسر نہیں ہوتے, پھیپھڑے نہیں انہوں نے ختم ہو جاتے, گڈے گوٹے نہیں درد کر دیتے. اگر کرونا ہو جائے تو پھر بھی کڑی گل ہے. دوجی بیماری تو ہے نا, اسے کرونا ہی بیماری ہے. یسوع کے خون کی ایکسرسائز کریں, پریکٹس کریں, اس کو بولیں. وہ پریکٹیکلی انہوں نے لگانا تھا اپنے چوکٹوں پر. اپنے گھر کو سیل کریں یسوع کے خون سے, اپنے گھر کو پروٹیکٹ کریں یسوع کے خون سے, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پروٹیکٹ کریں یسوع کے خون سے, اپنے کاروبار کو پروٹیکٹ کریں یسوع کے خون سے. اور آپ دیکھیں گے کہ ابلیس جو چھپا ہوا ہے, آسمانی فورسز جو ترکی میں رہتی ہیں, وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گی. جادوگر آپ کے بچوں کا بیڑا گرد کرنا چاہتے ہیں, حاسد آپ کا بیڑا گرد کرنا چاہتے ہیں, لیکن افسوس ہے چرچ نے چھری چاقو سرانے تھلے رکھنے پسند کر رہے نے تو یسوع دے خون کو لینا پسند نہیں کیتا. یہ جاندی ہے کہ گلے بڑھ دیے. پہلے انہیں دس دو کیوں نہیں جمشید صاحب ویسے گلے بڑھ دیے لوگ کی تالے رکھ لیندے نے, لوگ یہ چیزاں رکھ لیندے. اور یار دسو بھی وہ تو بندے کی دیو آپ کی خاطر کس نے لہو دیا ہے؟ وہ لہو انسان کا تھا, یوسف کا تھا, مریم کا تھا. وہ کہاں سے آیا تھا؟ اس کا کنیکشن تو اوپر تھا. اس کی پوجا کریں, اس کو اپلائی کریں اپنے جسم کی, ایکسرسائز کریں, ہر چیز میں ایکسرسائز کریں. ایمان سے بچوں پر مانگے, ان کے ذہنوں پر مانگے. آپ اس کا رزلٹ دیکھیں. بنی اسرائیل میں سے کوئی نہیں مرا تھا, باقی سارے مانگے. اور یہ یسوع کا خون ہے, یہ قیمتی لہو ہے, اس بات کو یاد رکھیں. یسوع کا خون. اگر مکاشفہ 12 باب اس کی 10 اور 11 آیت. پھر میں نے آسمان پر سے یہ آواز, بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا ہے, کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا گرا دیا گیا ہے, اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر کیا آئے گاڑا. پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک, جنسس سے لے کر بک آف ریولیشن تک ایک ہی خون کی بات ہے, اور وہ یسوع کے خون کی بات ہے اور خدا کے برے کی بات ہے. ہاللویا. اور اگر ایک اور حوالہ پڑھیں گے مکاشفہ 13:8, اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برا کی کتاب میں لکھے نہیں گئے جو برائے عالم سے, پھر سے وہی جو آیت میں گئی کہ برائے عالم سے پیدا, پھر سے مکاشفہ میں بھی اس کو بتایا جا رہا ہے, جو برائے عالم کے وقت ذبح ہوا ہے اس حیوان کی پرستش کریں گے, آسمان پر روہی جائیں گے,
ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੁਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜਾਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਦਾ ਹੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਜਾਂ ਗੋਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੇ। ਉੱਤੇ वही जाना है जिसका बरक़ की किताब में नाम दर्ज है। वही जाना है जिसके लिए ये कीमती लहू है। तो बरक़ की किताब में किसका नाम होगा? सारे जिन्हें गिरजे आंदे ने ना, जिन्होंने बड़े के खून को ले लिया, जिनके लिए जॉन बैप्टिस्ट कहता है कुर्बानियां हो रही थी, यहूदी अपने जानवर लेकर गली में फिर रहे थे। है तो यीशु इंसान था, हमारी तरह कद था, हमारी तरह से भूख और प्यास भी लगती थी, लेकिन उसके जो अंदर खून था वो खून कुछ और था। इसके बारे में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। इब्रानियों 1:9 में लिखा है, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेज से तेरे साथियों की बानिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। सारे प्रॉफिट पर मसा था, लेकिन जो यीशु पर मसा था, इट वाज ए डिफरेंट अनाइंटिंग। इसलिए जब कि मुर्दा आ गया है तो वो पाक खून के आगे ठहर नहीं सकता था। कोड़ी आ जाते थे, वो पाक खून के आगे ठहर नहीं सकते थे। अंधे आ जाते थे, वो यीशु के खून के आगे ठहर नहीं सकते थे। भूखे आ जाते थे, यीशु के खून के आगे ठहर नहीं सकते थे। उनके लिए मिराकल जारी हो जाते थे, उनके शिफाएं जारी हो जाती थी, क्योंकि यीशु का खून पाक खून था और यीशु का खून आसमानों पर से था। इसमें बड़ी पावर है। ये अपनी पावर लूज नहीं करता है, ये अपनी कुदरत लूज नहीं करता है। यीशु का खून आपको प्रीचिंग करना सिखाता है। यीशु का खून आपको दलेर बना देता है। यीशु का खून आपको माइटी मैन बना देता है। यीशु का खून आपको रॉयल फैमिली में, बाप की फैमिली में दाखिल कर देता है। यीशु का खून आसमान की बादशाही में आपको भेज देता है। इसलिए कीमती लहू है, इसलिए पाक लहू है, एक बेअदबी का खून है। ऐसा दाता ने यीशु के खून के लिए। इसलिए यीशु ने प्याला लिया, दिस इज माई ब्लड, ये मेरा खून है, मैं तुम्हें अपना खून दे रहा हूं, जो तुम्हें आंखों की ख्वाहिशात से बचाएगा, जो तुम्हें जिस्म की ख्वाहिशात से बचाएगा। मैं अपना खून तुम्हें दे रहा हूं, जो तुम्हें ज़िना कार्य हराम से बचाएगा। ये खून लेते रहना, याद करते रहना कि मैंने भी तुम्हारी खातिर अपना खून दिया है। इस मैसेज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। ये मैसेज चर्च के अंदर ही ना रहे, टेक इन योर हार्ट एंड इन माइंड। अपनी हड्डियों में ले लें यीशु के खून को। आपका दुनियावी स्टेटस, आपका स्पिरिचुअल स्टेटस एवरी डे इंक्रीज, पाक और खुदा की हजूरी में बेहतर से बेहतर होता है, क्योंकि यीशु का खून बेहतर बातें कहता है। हालेलुया। यीशु का खून बेहतरी की तरफ लेकर जाता है। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें। बेशक जरूरी नहीं कि हम महीने बाद पाक चढ़ाकर करते हैं, और रोटी को लिया करें, खुद दुआ करें। अगर तौबा की है, आपका नाम किताब हयात में दर्ज है, तो दुआ करें, रोटी लें, बेशक डेली ले लिया करें। जूस लें, यीशु तेरा खून मांगते हैं, प्रैक्टिस करें। ये जो रवायात हैं, ईस्टर मनाना, गुड फ्राइडे या ईद मिलादुल मसीह, ये आपके अंदर एक प्राइमरी चीजें हैं। कभी इन चीजों को खत्म होने दें, ताकि आपकी नस्लों को पता हो कि खून क्या है। अपने बच्चों को चर्च लेकर आए, अपने बच्चों को यीशु के कम से कम मेरे ख्याल में आज वाले दिन पाक शराकत है, ऊपर नीचे जगह नहीं होनी चाहिए। We don't honor। आज का चर्च यीशु के खून की कदर नहीं करता है। यीशु के खून को ऑनर करें, प्रैक्टिस करें। अपनी गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल पर, कारोबार पर, बच्चों पर एवरीडे यीशु के खून का मांगे। कोई जादूगर, कोई अपरीन, कोई मसले दुनिया के, कोई गिरावट आपको छू ना पाएगी, क्योंकि आपके गिर यीशु के खून की बाढ़ होगी। उसकी पैदाइश रूह कुदस के वसीला से हुई,
اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، اس لیے یسوع کی رگوں میں جو خون تھا وہ باپ کا خون تھا، اس لیے خاص خون تھا۔ کئی بار ہم دنیا میں اپنے عزیز رشتہ دار میں کہتے نہیں ادی نساں چ پیو دا خون ہے، تو یسوع کا باپ کون تھا بھائی؟ آسمانی باپ تھا۔ تو پھر یسوع کے خون کے اندر کس کا خون ہوا؟ باپ کا خون ہوا، آسمانی خون ہے، اس لیے وہ قیمتی خون ہے، اس لیے پریشس بلڈ ہے، اس لیے اسے قیمتی لہو کہا گیا ہے۔ اور عبرانیوں 9:12 میں لکھا ہے بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کس کا خون لے کر؟ پرانے عہد نامے میں سردار کس کا خون لے کر جاتا تھا؟ بکروں کا، بچڑوں کا، بیلوں کا۔ اس لیے وہ تھوڑی دیر تو ٹھیک تھا، پھر بعد میں گناہ آ جاتا تھا۔ لیکن یسوع جو خون لے کر گیا ہے اوپر باپ کے پاس، وہ اپنا خون، پاک خون، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں تھی، جس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے یسوع نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اس لیے پاک خون ہے۔